أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، اصول حدیث میں ہماری بات چل رہی تھی موضوع احادیث کے تعلق سے کہ احادیث جو موضوع ہیں من گھڑت ہیں ان کی روایت کے تعلق سے تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ابھی حدیث کے تعلق سے ایک اہم بات ہوتی ہے اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے اور ہر مسلمان کو اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ جو لوگ علم سیکھنے اور سکھانے سے متعلق ہیں بلکہ سارے مسلمانوں کو یہ بات جاننی چاہیے۔ حدیث کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، قرآنی آیات میں بھی کہیں کہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی لگتا ہے آدمی کو کہ دو حدیثیں ہیں اور دونوں میں بظاہر لگتا ہے اس کو کہ تعارض ہے، یعنی ایک حدیث دوسری حدیث کے اگینسٹ میں جا رہی ہے حکم کے لحاظ سے، ظاہر کے لحاظ سے۔ یہ اپنی جگہ پر بات مسلم ہے کہ چونکہ احادیث جو ثابت ہیں صحیح ہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی بھی بات یا کوئی بھی کام دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے، دونوں میں تعارض ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض حدیثوں میں بظاہر ایسا لگتا ہے، یعنی ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت میں تو خیر یہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یا آپ کا کوئی عمل ایک دوسرے کے اگینسٹ میں آ جائے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے اپنی سمجھ کے لحاظ سے ہم کہیں کہیں یہ چیز محسوس کرتے ہیں، تو یہ چیز احادیث میں بھی آتی ہے اور یہ چیز قرآن کی بعض آیات میں بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ محدثین کے یہاں اسی کو کہتے ہیں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کی بعض آیتیں آپ پڑھتے ہیں، جیسے قرآن میں یہ بات ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند تو نہیں کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے اس بات کو کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ شریک کرے کسی کو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو یہاں کبھی کبھی لوگ معنی کیا کر دیتے ہیں اس کے علاوہ، اس کے علاوہ یعنی کس کے علاوہ؟ شرک کے علاوہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، حالانکہ شرک کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، نفاق جو اعتقاد کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، یعنی سب سے سخت قسم کا عذاب منافقین کو ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو، چاہے شرک سے بڑا ہی کیوں نہ ہو،
اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور پھر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک منافق ہے، وہ تو منافق ہے، بظاہر مسلمان ہوا ہے لیکن حقیقت میں کافر ہے، تو ایسا آدمی شرک کا معاملہ تو اس کا نہیں ہے، پھر وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا؟ ہمیں اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو ایسا ہے کہ یہاں اس آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، دون سے مراد یہاں پر کم کا ہے، کم کا معنی ہے یہ، یعنی شرک سے جو چھوٹا گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا۔ شرک کے علاوہ معنی نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ شرک سے چھوٹا گناہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور جب شرک کو معاف نہیں کرے گا تو شرک سے جو بڑا گناہ ہے وہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جو شرک سے اور بڑا گناہ ہے، سرے سے اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، ایک آدمی انکار تو نہیں کر رہا لیکن شریک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ انکار کر دینا سرے سے شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی جو آدمی نفاق کی طبیعت رکھتا ہے، یا جو آدمی منافق ہے، نفاق اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو منافق بھی شرک سے بڑا گناہ رکھتا ہے، مشرک سے بھی بڑا گناہ اس کا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ اس آدمی کو جہنم کے جو سب سے سخت عذاب والا طبقہ ہوگا، سب سے نیچے کا طبقہ، اس میں رکھا جائے گا۔ مشرکین بہرحال اس سے بہتر پوزیشن میں ہوں گے عذاب کے لحاظ سے۔ تو یہ بات تھی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں اس طرح کی باتیں آپ کو کہیں کہیں آتی ہیں جس میں بظاہر یہ لگتا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں باتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی ٹکراؤ ہو رہا ہے، لیکن جب اس پر غور کریں گے اور اس کا صحیح معنی سامنے لائیں گے تو پھر وہ بات نہیں رہ جاتی ہے، اس کی توجیہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ تو معاملہ ہمارا قرآن کا اس وقت نہیں ہے، ہم اصول حدیث پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا پورا فوکس، ہمارا پورا جو یہ ہے معاملہ وہ صرف حدیث کے اوپر ہی رہے گا، کہ حدیث میں بھی یہ چیزیں رہتی ہیں کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے، ہم کو بظاہر لگتا ہے کہ دونوں میں تعارض ہے، یعنی یہ آپ کا کہنا اس کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے، یا آپ کا یہ عمل آپ کے اس قول کے خلاف ہو جاتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے۔ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری اپنی سمجھ کے لحاظ سے ہم کو ایسا لگتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کو پیش کر رہا ہوں، جیسے محدثین نے اپنی کتابوں میں، اصول حدیث کی کتابوں میں مثالیں اس کی پیش کی ہیں۔ باقاعدہ یہ بحث اصول حدیث پہ اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ بحث اچھی طرح نہ معلوم ہو حدیث کے تعلق سے تو وہ صحیح معنی میں عالم نہیں ہو سکتا، جس کو اس کا علم نہ ہو، اور جس کو جتنا اچھا علم ہوتا ہے اس کا، اتنا ہی وہ شخص علم کے اندر اپنی گہرائی رکھتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میدان میں بڑا اونچا مقام حاصل تھا، کہا جاتا ہے کہ وَلِلشَّافِعِ فِي ذَلِكَ يَدٌ، طول عربی میں کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے تعلق سے بڑا ہی گہرا علم تھا، یعنی وہ حدیثیں جو بظاہر ہمیں کیا معلوم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ معلوم ہوتی ہیں، ان کے درمیان ہم کس طریقے سے تطبیق دیں گے کہ دونوں حدیث کا معنی بالکل ایک ہو جائے اور دونوں حدیثوں پر عمل کیا جائے، یہ ہے اصل۔ تو آج کا ہمارا یہ تمہید ہم باز رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، آج کا ہمارا سبق اسی کے بارے میں آج شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی حدیث میں، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہو یا آپ کا کوئی عمل ہو، ان میں آپس میں تعارض نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کے اگینسٹ میں نہیں ہو سکتے، حقیقت میں یہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن ہماری سمجھ کے لحاظ سے کبھی ہم کو ایسا لگتا ہے بعض حدیثوں میں، تو اس کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا۔ چند مثالیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں جو عام طریقے سے اصول حدیث کی کتابوں میں پیش کی جاتی ہیں مثالیں۔ جیسے ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ لا عدوى ولا تیرۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں متعدی بیماری میں متعدی ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی ہے اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لا عدوہ اس کا مطلب ہوتا ہے، ولا تیرۃ یہ بھی کہا، ایسے ہی بدشگونی لینا،
برا شگون لینا، جو عقیدہ وغیرہ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ نیک فال لینا یہ اچھا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن بدشگونی لینا، نہ برا فال لینا، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے ہندوستان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آدمی اگر جانا شروع کرتا ہے اور کبھی بلی سامنے سے گزر گئی تو کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، تو بلی کے گزر جانے سے برا شگون لے لیتے ہیں اور اپنا سفر ختم۔ اس کو کہتے ہیں برا شگون لینا۔ کوا بول دیا تو اس کی وجہ سے کچھ اور جو ہے سمجھ لینا، برا شگون لے لینا۔ تو یہ برا شگون لے لینا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں اچھی بات آپ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ جیسے کچھ بات چل رہی تھی، اسی دوران بڑی مشکل میں ہم تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اسی دوران ایک آدمی آیا، اس کا نام سہیل ہے یا سہل ہے، اس کے معنی آسان ہونے کے ہوتے ہیں، تو کوئی کہے چلو سہیل صاحب آ گئے اب معاملہ آسان ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں نیک فال لینا۔ تو نیک فال لینا یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اسلام میں بدشگونی لینا، کسی سے برا شگون لینا یہ جائز نہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوى ولا طیرۃ، اسلام میں نہ کسی بیماری کے تعلق سے متعدی ہونے کا تصور ہے اور نہ ہی اسلام میں بدفعلی کا یا برا شگون لینے کا کوئی معاملہ ہے۔ اسے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے منع کیا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے یہ بات کہہ دی، اونٹوں میں چونکہ اونٹوں کے درمیان یہ لوگ رہتے تھے، تو ایک اونٹ کو اگر خارش ہو جائے یعنی وہ کھجلی والی بیماری، تو پھر دوسرے اونٹ کو لگتی ہے، تیسرے اونٹ کو لگتی ہے۔ تو ایک صحابی نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اس کو اس لیے لگ گئی کہ اس کے ساتھ جو اونٹ رہتا ہے اس اونٹ کو خارش تھی، تو اس کو بھی لگ گئی، اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذرا ڈانٹا اور کہا کہ فمن عدا الاول، اگر یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ رہنے سے اس کو لگ گئی تو پہلے والے کو کہاں سے آئی تھی یہ خارش کی بیماری؟ یعنی جیسے پہلے کسی نہ کسی کو تو پہلے لگے گی نا، وہ جس کو پہلے جب کسی کو لگی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے لگی، کسی کے ساتھ رہنے سے نہیں لگی، ویسے ہی دوسرے اور تیسرے کو بھی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے لگتی ہے، کسی کے ساتھ رہنے سے نہیں لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لا عدوى ولا طیرۃ، اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم مجذوم سے، جس کو جذام کی بیماری ہوتی ہے، جذام کی بیماری یہ جلدی بیماری ہوتی ہے یعنی اسکن کے تعلق سے بیماری، اس سے تم بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ جذام کی بیماری اگر کسی کے پاس ہے تم اس سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یہ بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ساتھ میں رہنے سے کسی کو بیماری نہیں لگتی ہے، اور ایک طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جذام کی بیماری والا کوئی ہے تو اس سے بھاگو۔ تو بظاہر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے کیا ہو رہی ہیں، خلاف میں جا رہی ہیں، اگینسٹ میں جا رہی ہیں۔ تو یہ ایسا کبھی کبھی بعض حدیثوں کے تعلق سے ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ اس کو محدثین کے یہاں کیا کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ان کے یہاں اصول کیا ہیں، آج کے سبق میں یہ اہم مسئلہ آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ حدیث پڑھتے رہتے ہیں کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو، اسے تحیۃ المسجد کہتے، اور یہ بھی حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں کہ 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، سورج کے نکلنے کے وقت میں، سورج کے ڈوبنے کے وقت میں، اور سورج جب بالکل سیدھا ہو جائے تو ان تینوں ٹائم میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اب اگر ان تینوں ٹائم میں کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو جائے تو کس پر عمل کرے گا، منع کرنے والے پر یا نماز پڑھنے کس پر عمل کرے گا؟ تو یہ بظاہر یہاں پر ایک دوسرے کے اگینسٹ میں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا وضو کرنے کے بعد، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسے وضو کرنا چاہیے۔ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا یعنی پرائیویٹ پارٹ کو چھو لیا وضو کرنے کے بعد، فلیتوضا، اسے وضو کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ آتی ہے بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہی سوال کیا تو آپ نے کہا کہ تمہارا وہ حصہ بھی تمہارے جسم کا ہی تو ایک حصہ ہے، یعنی جیسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہو
ویسے ہی تمہارا ہاتھ وہاں بھی چلا گیا، وہی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس طرح کی احادیث جب آ جاتی ہیں جس میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کے اگینسٹ میں جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں محدثین کا طریقہ کیا رہا؟ جی جی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور نہیں وہ تو خیر دوسرا، اس کو تو چھوڑ دیجئے ابھی، اس کے علاوہ بھی مسئلہ ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت بھی ہوگی۔ تو بظاہر یہ جو ہے یہ بقیہ اور رکوع کا معاملہ تو ذرا الگ سا ہو جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ تو بالکل اسی کے جیسا لگتا ہے، کیونکہ رکوع کے معاملے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اس کے اگینسٹ میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ کون سی؟ جزام وہ برس، جو سفید ہوتا ہے اس کو برس بولتے ہیں، جو سفید ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ برس کی بیماری، برس، جو جسم میں سفید سفید داغ رہتے ہیں نا، جو اس کو برس کی بیماری کہتے ہیں۔ اور یہ سب کی سب اسکن کی بیماریاں سمجھ لیجئے کہ ہیں یہ جو ہے۔ اور ایک جزام کی بیماری ہوتی ہے، کوڑھ کی بیماری اردو والے کہتے ہیں اس کو۔ جی 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 نیک فال ہاں وہ جائز ہے۔ ہاں دودھ اس سے بھی نیک فال لیتے ہیں، وہ کیسے جو ہے؟ یہ تو نیک فال نہیں ہوا نا، یہ تو غلط عقیدہ ہو گیا اس کے تعلق سے۔ دیکھیے اس کو محدثین کے یہاں کہا جاتا ہے مختلف الحدیث۔ اس کے لیے جو ان کے یہاں ٹیکنیکل ورڈ ہے وہ ہمیں یاد رہنا چاہیے، مختلف الحدیث، کبھی کہتے ہیں اختلاف الحدیث۔ تو محدثین نے کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے حدیث کے تعلق سے، جب بھی کوئی مسئلہ رہا ہے تو اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے انہوں نے، اور ہر پہلو کو جو ہے سوچ کر کے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مختلف الحدیث یا اختلاف الحدیث۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع سے متعلق خاص طریقے سے کتاب بھی لکھی ہے، اور ان کو بڑا اونچا مقام اس میں حاصل تھا، ان کا علم بہت اونچا تھا، اس میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس کے تعلق سے۔ مختلف الحدیث یہ کہتے ہیں اختلاف الحدیث۔ تو مختلف الحدیث یا اختلاف الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو حدیثیں جو دونوں صحیح ہیں، دونوں حسن ہیں، یا ایک حسن ہے ایک صحیح ہے، دوسرے الفاظ میں ہم کہنا چاہیں تو دو مقبول حدیثیں، دو مقبول حدیثیں جس میں بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اگینسٹ میں ہے، ایک دوسرے کے خلاف میں ہے، اسی کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے۔ دو حدیثیں ہیں جو بظاہر ہم کو لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف میں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ واقعی معنی میں ہے، بلکہ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف میں ہے۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مختلف الحدیث، محدثین کا اس سلسلے میں کیا طریقہ تھا، ان کا منہج کیا تھا، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے ترتیب سے آئے گی۔ سب سے پہلے ایسی تمام احادیث کے تعلق سے محدثین پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں حدیثوں کا ایسا معنی بیان کیا جائے کہ دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہو۔
یعنی دونوں میں سے کسی حدیث کو بھی چھوڑا نہ جائے، بلکہ دونوں حدیثوں کا معنی ایسا بیان کیا جائے جس سے دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہو، دونوں حدیثوں کو قبول کرنا ممکن ہو، دونوں میں سے کسی بھی حدیث کو چھوڑا نہ جائے۔ یہ محدثین کا پہلا کام ان کا یہی ہوتا ہے۔ پوری کوشش کیا کریں گے کہ دونوں حدیثوں کا ایسا معنی بیان کیا جائے کہ دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہو، دونوں حدیثوں کو جو بظاہر خلاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اگینسٹ میں ہے، یہ چیز ختم ہو جائے اور دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں محدثین کے یہاں؟ اصل یہ چار ہیں، دیکھیے جو محدثین کا طریقہ اس سلسلے میں رہا، اسی کو کہا جاتا ہے الجمع بین الحدیثین۔ دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دینا، اسی کو تطبیق بھی کہتے ہیں۔ تطبیق، یہ الفاظ آپ کو جب بھی آئیں تو اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں کا ایسا معنی بیان کیا جائے کہ اس سے دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن نظر آئے، اور دونوں میں سے ایک حدیث دوسری حدیث کے اگینسٹ میں نہ نظر آئے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، کہا جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ جو اختلاف ہوتا ہے فقہا کے درمیان مسائل وغیرہ میں، تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی یہ اثر رہتا ہے کہ دو حدیثیں تھیں، ایک حدیث معلوم ہوئی دوسری حدیث نہیں معلوم ہوئی، تو ان کے لحاظ اس حدیث کے لحاظ سے انہوں نے وہ بات کہہ دی ہے۔ اگر دونوں حدیثیں معلوم ہوتی ان کو تو دونوں میں تطبیق کی شکل نکال کر کے شاید مسئلہ وہ مختلف ان کے یہاں ہوتا۔ اصل یہی پر آدمی کا علم ظاہر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں لوگوں کے علم میں فرق کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کتنا گہرا علم ہے۔ جتنی بہتر توجیہ کرتے ہیں، بہتر انداز سے دونوں حدیثوں کا معنی بیان کرتے ہیں، اتنا ہی اسے بہتر مانا جاتا ہے، گہرا علم مانا جاتا ہے۔ تو پہلا طریقہ محدثین کا کیا ہے؟ دونوں حدیثوں میں تطبیق دی جائے، دونوں حدیثوں پر عمل کیا جائے، کسی کو بھی چھوڑا نہ جائے۔ محدثین کی پوری کوشش یہی رہتی ہے، اور یہ کوشش اتنی کامیاب ہے ان کی، یہ کوشش اتنی کامیاب ہے کہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ لاؤ دو ایسی حدیثیں جن کے درمیان بظاہر تعارض ہو تاکہ میں جمع کروں، تطبیق دوں ان کے درمیان۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دو حدیث جس میں بظاہر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ تعارض ہے، ہر ایک میں تطبیق ممکن ہے۔ ہمیشہ دو حدیثیں جن میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے ان میں تطبیق ممکن ہے، اور آسانی سے آپ دونوں کا معنی ایسا بیان کر لے جائیں گے جس سے دونوں حدیثوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور دونوں حدیثوں پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ہے ان کا پہلا، محدثین کا پہلا طریقہ اس سلسلے میں۔ اور عام طریقے سے یہ چیز آتی رہتی ہے، فقہ کلاس میں ہمارے ساتھ کافی یہ چیزیں آ چکی ہیں، میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہی اصل طریقہ ہے، یہی محدثین کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اس طرح کی احادیث آتی ہیں اس میں وہ تطبیق دینا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کو لے کر کے دوسرے کو چھوڑ دیا، ایک کو لینا ایک کو چھوڑنا، یہ طریقہ ان کا کبھی نہیں رہا ہے، بلکہ دونوں حدیثوں کو اختیار کرنا اور دونوں حدیثوں کا ایسا معنی بیان کرنا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، یہ ان کا ہمیشہ سے منہج رہا ہے، ان کا طریقہ رہا ہے۔ تو یہ محدثین کے منہج کے لحاظ سے اگر دو حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دو حدیثوں میں سے ایک دوسرے کی اگینسٹ میں ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ دونوں میں
تطبیق دیں گے، دونوں کو اکٹھا کریں گے، کوشش کریں گے ایسی کہ دونوں کا ایسا معنی بیان کیا جائے جس سے دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہو جائے۔ اب میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اس کے لیے، تطبیق دینے کے لیے۔ ابھی چند مثالیں جو ہم آپ کو پیش کر رہے تھے، یہ چیزیں مثالوں سے زیادہ واضح ہوں گی۔ تو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ جیسے ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو، پرائیویٹ پارٹ کو چھو لیا وہ وضو کرے۔ ممس فرجہ فلیتوضأ، بعض روایتوں میں ممس ذکرہ فلیتوضأ، جس نے اپنے ذکر کو، پرائیویٹ پارٹ کو چھو لیا وہ وضو کرے، یعنی اب اس کو وضو ٹوٹ گیا، اسے وضو کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث جس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی گئی تو آپ نے کہا وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس کے بارے میں دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ جس میں چھونے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کی بات کہی گئی ہے، وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شہوت کے ساتھ چھوتا ہے، اگر کوئی آدمی شہوت کے ساتھ چھوتا ہے، اپنی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ چھوتا ہے، شہوت سمجھنے لفظ کو نا، اس کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ یہ پورا معاملہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ سمجھ جائیں تو اس کو۔ اگر کوئی شہوت کے ساتھ چھوتا ہے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے، اور یہ صرف شرمگاہ کے چھونے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ شہوت سے جب چھوتا ہے اپنے ذکر کو یا اپنے پرائیویٹ پارٹ کو تو اس سے مضی خارج ہوتی ہے، اور مضی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جب تم اپنے پرائیویٹ پارٹ کو چھوؤ، یعنی مطلب ہے شہوت کے ساتھ چھوؤ، تو وضو کر لو۔ اب دوسرا مسئلہ ہے، دوسری حدیث میں یہ بات جو ہے کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، آپ نے اپنا کندھا پکڑ لیا ایسے، کندھا آدمی بولیے، ہاں کندھا آدمی بغیر شہوت کے ہی پکڑے گا۔ اپنا ہاتھ پکڑا تو کیسے پکڑے گا؟ بغیر شہوت کے ہی پکڑے گا۔ کندھا پکڑنے میں، اپنے سر پر ہاتھ رکھنے میں، جسم کے کسی حصے میں ہاتھ رکھنے میں شہوت تو ہوتی نہیں۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، یعنی جیسے تم نے سر پکڑ لیا، اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، تمہارا وضو نہیں ٹوٹا، ویسے وضو نہیں ٹوٹا۔ تو جب یہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو بغیر شہوت کے رکھتے ہیں، تو ایسے ہی بغیر شہوت کے ہاتھ وہاں پڑتا ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کرنا واجب نہیں ہوتا۔ بات بالکل واضح سی لگتی ہے۔ اب جب دونوں حدیثوں کا یہ معنی بیان کر دیا جائے تو دونوں حدیثوں میں کوئی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ حدیث اس کے اگینسٹ میں ہے، یہ حدیث اس کے خلاف میں ہے۔ یہی ہوتا ہے، اسی تطبیق دینے میں جتنا گہرا علم ہوتا ہے اتنی بہترین تطبیق بیان کرتے ہیں دونوں حدیثوں میں، اور مسئلہ اتنا واضح ہوتا ہے، یعنی بالکل لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہی بات کہی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں اسی لیے فرق کیا۔ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ مضی خارج ہونے سے، سفید پانی جو شہوت کے وقت میں انسان سے خارج ہوتا ہے، اس کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو یہاں وہی بات ہے بالکل، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور چونکہ اس میں یہ شبہ ہے کہ مضی خارج ہوگی شہوت کی وجہ سے، چھونے کی وجہ سے، اس لیے وضو کرنے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ یہی معاملہ نیند کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سونے کو کہ سو کر کے اٹھے تو وضو کر لے۔ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے؟ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن سونے کی حالت میں ہوا خارج ہو تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، اور سونے کی حالت میں زیادہ ہوا خارج ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کہ سونے کے بعد کیا کر لو؟ وضو کر لو۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے پھر ویسے ہی کھڑے ہو کر کے وہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، سوئے لیکن وضو نہیں کیے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ سونے کے بعد وضو کرنے کی بات کہی گئی، اور ایک طرف یہ ہے کہ یہ سوئے بھی اور وضو
نہیں کیے، وہ جس کیفیت میں سوئے تھے اس میں ہوا خارج نہیں ہوتی، اس لیے وہاں وہ بات نہیں کہی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ سوئے، کھراٹے کی آواز بھی سنی گئی، اٹھے آپ نے ویسے ہی نماز پڑھ لی، اس لیے کہ اگر آپ کو ہوا خارج ہوگی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی آنکھ سوتی تھی، آپ کا دل نہیں سوتا تھا۔ اب بات بالکل واضح ہو گئی کہ نیند یہ فی نفس ہی وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہوا کا خارج ہونا ہے۔ سونے کی حالت میں چونکہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہوا زیادہ خارج ہوتی ہے اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے نیند کے بعد وضو کرنے کی بات کہی گئی۔ نیند وضو کو توڑنے والی چیز خود نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک سبب ہے۔ یہی معاملہ آدمی کے شرمگاہ کو چھونے کا بھی ہے۔ خود شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ مدی کے خارج ہونے سے ہوتا ہے، اور یہ مدی کا خروج کب ہوگا؟ جب شہوت کے ساتھ چھوئے گا۔ بغیر شہوت کے چھوئے گا تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ ہاتھ اس کا چلا گیا، ہاتھ پڑ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ تو یہ چیزیں بہرحال میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اسی کو محدثین کے یہاں ان حدیثوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مختلف الحدیث، اور دو حدیثوں میں تطبیق دینے کو یہ محدثین کا پہلا منہج، پہلا طریقہ ہوتا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے دونوں حدیثوں پر عمل کیا جائے اور دونوں حدیثوں میں ایسی تطبیق دی جائے کہ دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہو۔ اور یہی وہ طریقہ ہے، وہی وہ منہج ہے جو اگر میں ایک لفظ میں کہوں جو بہت زیادہ آپ لوگ جو ہے پریشان رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ سلف کا منہج کیا، سلف کا منہج کیا، بس یہی ہے، اتنا ہی یاد رکھ لیں۔ اور جتنے بھی بدعتی فرقے گزرے ہوئے ہیں انہوں نے اسی طریقے کو نہیں اپنایا۔ وہ کسی ایک حدیث کو لے لیتے ہیں اور دوسری ساری احادیث جو اس کے اگینسٹ میں ہوتی ہیں سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حدیث کا معنی دوسری احادیث کی روشنی میں بیان نہیں کرتے، صرف وہی ایک حدیث لے کر کے بیٹھ گئے، پکڑ لیے، اس سے گمراہی آتی ہے ان کے یہاں۔ ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے سب میں تطبیق دے کر کے صحیح معنی اس کا نہیں لیتے، یہ ان کی غلطی ہوتی ہے۔ اور جب بھی طریقہ اس کے خلاف اپنایا جاتا ہے تو وہ محدثین کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے، وہی سلف کے منہج کے خلاف ہوتا ہے۔ سلف کا منہج یہ ہے کہ چاہے قرآن کی بات ہو چاہے حدیث کی بات ہو، جو بھی نصوص ہیں قرآن میں یا حدیث میں ان کو تطبیق دیا جائے، ان کو جمع کیا جائے، سب پر عمل کیا جائے، سب کی روشنی میں اس کا ایک معنی بیان کیا جائے، کسی ایک نص کو، کسی ایک آیت کو پکڑ کر کے نہ بیٹھا جائے، کسی ایک حدیث کو پکڑ کر کے نہ بیٹھا جائے۔ یہ بات ہے، یہی اصل طریقہ ہے۔ جو اس طریقے کو اپناتے ہیں وہ گمراہی سے بچ جاتے ہیں، اور جنہوں نے بھی دوسرے طریقے اپنائے، یعنی جو ان کے مطلب کی حدیث ہوئی وہ تو لے لیا، جو اس کے خلاف حدیث جا رہی تھی دونوں کو لے کر کے معنی بیان کرنے کے بجائے اپنے مطلب والی بات کو لے لیتے ہیں اور اس کو بیان کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بہت ساری گمراہیاں ہیں اس میں معاملہ ایسے ہی آتا ہے۔ کبھی کوئی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ سے پوچھو میں تم کو بیان کروں گا، جو چاہو پوچھو میں سب جواب دوں گا۔ کبھی ایسا بھی موقع آیا۔ اب اس کو روایت کو سامنے رکھ کر کے کوئی یہ کہے کہ نہیں آپ سب کچھ جانتے تھے تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں احادیث ایسی بہت ہے جس میں یہ ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، وحی کے آنے کا انتظار کیا، جب وحی آ گئی تب آپ نے اس کا جواب دیا، آپ کو نہیں معلوم تھا وہ۔ تو ان ساری روایتوں کو چھوڑ کر کے آپ اس روایت کو لے کر کے بیٹھ جائیے کہ یہ معاملہ ہے تو یہ غلط ہے۔ کبھی بھی شریعت کا کوئی مسئلہ کسی ایک حدیث یا ایک روایت کو سامنے رکھ کر کے نہیں بیان کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے تعلق سے جو بھی حدیثیں یا جو بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں سب کو سامنے رکھ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہی طریقہ کس کا تھا؟ محدثین کا تھا۔ یہی منہج ہے کہ سب سے پہلے ان احادیث میں، جن احادیث میں آپ کو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تعارض ہے، اس میں تطبیق کی شکل نکالی جائے اور ان احادیث کا ایسا معنی بیان کیا جائے جس سے ساری حدیثوں پر عمل ہو۔ کسی حدیث کو چھوڑنا یہ اس سے لازم نہ ہے۔ یہ جو ہیں باتیں، یعنی میں نے آپ کو کہا کہ یہ بہت سے
ہمارے بہت سارے بھائی خوارج کے، معتزلہ کے، اسی طریقے سے جو مرجیہ کے، جتنے بھی گمراہ فرقے جو ہے قدریہ کے، جبریہ کے، اور پرانے زمانے میں جو شیعوں کے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، آپ جب پڑھیں گے کہ ان دلیل جو پیش کرتے ہیں اپنے لیے، تو کسی ایک آیت یا حدیث کو پیش کریں گے، اس کے مقابلے دسیوں آیات اور احادیث رہیں گے، اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، سب کو ساتھ میں نہیں رکھتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی خرابی ہے ان کی۔ میں آپ کو جو ہے اس کے لیے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ بعض حدیثوں میں اس طرح کی بات جیسے آتی ہے کہ مسلمان اگر ایک دوسرے کی گردن مارنا شروع کریں، آپس میں لڑنا شروع کریں، تو یہ کفر ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ہے بات، حدیث میں آتا ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی گلوچ کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، یہ فسق ہے، اور اس کے ساتھ قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑنا اس کے ساتھ، یہ کفر ہے۔ کفر کا لفظ استعمال کیا گیا وہاں پہ۔ اب ایسی حدیث کو لے کر کے خوارج لے کر کے بیٹھ گئے، کوئی بھی بڑا گناہ کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، انہوں نے ایسا ہی کہہ دیا۔ اس کے مقابلے میں قرآن میں بھی آیات ہیں، احادیث بھی موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی پیش کیا اپنی صحیح بخاری میں آپ کو یہ مثالوں سمجھا رہا ہوں کہ یہ منہج اختیار نہ کرنے سے کیسے گمراہیاں آتی ہیں۔ قرآن میں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں میں سے دو جماعتیں لڑنے لگیں تو تم ان کے درمیان اصلاح کا کام کرو۔ امام بخاری نے اس کو پیش کیا تو کیا کہا؟ فَسَمَّاهُمْ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان دو جماعتوں کو کہا کہ یہ مومن جماعتیں۔ اس کا مطلب کہ آپس میں لڑنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم کو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس حدیث کا معنی اس کے لحاظ سے نہ بیان کریں گے کہ دوسری جو ہے آیات یا احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر مومن کے ساتھ لڑتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو رہی ہے وہ مومن رہتا ہے تو اس کا مطلب کہ کفر کا معنی یہاں پر دوسرا ہے۔ لیکن اب اسی کو لے کر کے بیٹھ جائیں گے، نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، ہم اس کو کافر کہیں گے، اللہ کے رسول نے کفر کا تو تم کیوں نہیں کہتے؟ یہ غلط چیز ہو جاتی ہے، یہی غلط منہج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، نہیں۔ دوسری ایسی بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مومن سے کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لحاظ سے یہاں اس کا معنی بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مرجیہ کے بارے میں یہ بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، چاہے کتنا بڑا بھی گناہ کر لے، اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا یضر مع الایمان معصیہ، ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچایا۔ کس حدیث کو پکڑ لیا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس آیت کو پکڑ لیا، اس حدیث کو لے لیا۔ اس کے مقابلے میں کتنی حدیثیں ہیں جس میں یہ بیان ہے کہ مختلف گناہوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ مختلف گناہوں کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہنم میں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہے ہیں، ان احادیث کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اس حدیث کا مطلب متعین کرنا پڑے گا، اسی کو تطبیق دینا کہتے ہیں۔ یہی طریقہ رہا ہے محدثین کا، کسی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر کے کبھی کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتے تھے۔ جی بولیے۔ کون سا؟ ہاں چلیے پہلے والی حدیث کا آپ کو خلاصہ جو ہے پہلے بیان کرتا ہوں ایک 5 منٹ کے اندر، پھر انشاءاللہ دوسرا درس شروع ہو جائے گا، اور جو باقی بچے گا انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو اور مثالیں دی میں نے تو بعد میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں۔ تو پہلے جو ہے آپ کے سامنے جو بیماری والا ہے، اس سلسلے میں امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب اصول حدیث میں سب سے زیادہ جو ہے مشہور کتاب مانی جاتی ہے، انہوں نے مثال پیش کرنے کے بعد اپنی کتاب میں یہ بات لکھا ہے
کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے لا عدوہ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کوئی بیماری اپنے آپ میں متعدی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی بیماری اپنے آپ میں، یعنی بیماری کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو لگ جائے خود بخود، لیکن اللہ تعالیٰ نے مریض کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسے ایک سبب بنایا ہے، ریزن بنایا ہے کہ اس سے وہ چیز دوسرے کو لگتی ہے ساتھ میں رہنے سے، اسی لیے آپ نے مجذوم کے ساتھ رہنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اس سے دور بھاگو، دور رہو۔ لیکن آپ نے انکار بھی کیا اس کا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی وہ خود متعدی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے یہ چیز ہو جاتی ہے، تو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، سخت سردی ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش میں بھیگنے سے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بارش میں بھیگنا طبیعت کے خراب ہونے کا ایک سبب ہے، بارش میں بھیگنا خود بیماری پیدا نہیں کرتا۔ تو کبھی کوئی آدمی بارش میں بھیگا تو اس کی طبیعت خراب واقعی ہو جاتی ہے، کبھی خراب نہیں بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی ایسی بیمار کے ساتھ جو مجذوم ہے یا برس کی جو سفید داغ والے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے کبھی وہ بیماری لگ جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی لگتی، وہ ایک سبب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بقیہ بیماری پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، یہ انہوں نے بیان کیا۔ لیکن ان سے بھی بہتر بات اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جو خاص طریقے سے اصول حدیث میں بعد کے لوگوں میں بہت اہم نام یہ مانا جاتا ہے اصول حدیث میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام سرے سے اس کی نفی کرتا ہے۔ کوئی بیماری متعدی کسی بھی لحاظ سے نہیں، سبب کے لحاظ سے بھی نہیں، یعنی ساتھ میں بیٹھیں گے تو ہم کو بیماری لگ جائے گی ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ہر بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے، نہ ساتھ میں بیٹھنا سبب ہے اور نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بیماری لگنے کا کوئی ریزن ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں منع کیا اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ بیماری ہم کو لگ جائے، اس لیے نہیں کہ ہم ساتھ میں بیٹھے تھے تو لگ گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہم کو وہ بیماری لگ گئی، تو خامخواہ ہمارا عقیدہ خراب ہوگا کہ اس کے ساتھ بیٹھا اسی لیے بیماری لگ گئی۔ ہم یہ سوچنا شروع کریں گے کہ اس کے ساتھ بیٹھا اس لیے بیماری لگ گئی، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اکثر آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ایسا کیا تبھی ایسا ہو گیا، ایسا لوگ بولتے رہتے، میں منع کرتا تھا اس رات مت بیٹھو، بیٹھے اس لیے بیماری لگ گئی۔ تو یہ غلط عقیدہ لوگوں میں آئے گا کہ اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بیماری لگ گئی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس عقیدے میں، غلط عقیدے میں پڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیے مت۔ جس کا عقیدہ بہت مضبوط ہے کہ اگر ساتھ میں رہتا ہے بیماری اس کو لگ جائے گی، تب بھی وہ کبھی نہیں سوچے گا کہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے بیماری لگی ہے، تو وہ ساتھ میں رہ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، منع نہیں ہے یہ، یعنی اسلام نے اسے منع کیا ساتھ میں رہنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ میں رہنے سے بیماری لگے تو یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میرے اندر بھی یہ بیماری لگ گئی۔ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہے بیماری، اس کو وہ بیماری لگے گی۔ یہ اس کے دونوں جو ہے کے تعلق سے بات بیان کی جاتی ہے۔ اب یہ ہم اس وقت اس درس کو یہیں پر روکتے ہیں اور دوسرا درس شروع کرتے ہیں۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ